بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی۔ آج ہم بات کریں گے 3 ٹاپکس پر: لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، صحافیوں پر اندھا دھند پرچے اور پنجاب پولیس کی اس حکومت میں کارکردگی۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا، وہ فیصلہ جو کئی ہفتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ بار بار کہتے دکھائی دیتے تھے کہ حمزہ شہباز غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے، اور اس غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ کی ہر بات پنجاب کے تمام سرکاری ادارے اس طرح مان رہے تھے جیسے پاکستان کے کسی چیف جسٹس کا آرڈر مانا جا رہا ہو۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکال کر دوبارہ سے ووٹنگ کروائی جائے، اور تب تک ووٹنگ ہوتی رہے گی جب تک کوئی اکثریت نہیں لے لیتا۔ ووٹنگ آج 4 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ عدالت کے حکم پر الیکشن کمیشن پر فرض ہے جو عدالت نے حکم دیا اسے فوری طور پر پورا کیا جائے، مگر افسوس کی بات اتنے دن گزرنے کے بعد بھی 5 سیٹوں پر جو نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ آج 4 بجے پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ بھی ہوگی۔ اس وقت حمزہ شہباز کا پلڑا بھاری ہے، ساری کی ساری گیم حمزہ شہباز کے حق میں ہے۔ حمزہ شہباز کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں اور پرویز الہی کے پاس 168 ووٹ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن وہ 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیتا تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے پاس ووٹ کی تعداد 173 ہو جاتی اور حمزہ کے پاس 172 رہتی، پھر پرویز الہی پنجاب میں اپنی حکومت کر سکتے تھے۔ اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایس حج کرنے گئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں، وہاں حکومت کے بھی کچھ ایم پی ایس پاکستان سے باہر ہیں، تو یہ ووٹنگ کیسے ہوگی اور اگر ہوگی تو کون جیتے گا؟ یہاں اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پر ابھی تک توہین عدالت کیوں نہیں لگی، کیوں عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے؟ بہرحال آج دیکھتے ہیں کون جیت کر جشن مناتا ہے اور کون ہار کر افسردہ ہوتا ہے۔ ناظرین یہ فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت جس مشکل میں کھڑا ہے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ جشن وہ پارٹی منائے گی جسے صرف اپنی کرسی سے پیار ہوگا، جسے صرف اپنی پرواہ ہوگی۔ وہ ہوگا جو جیت کر بھی کافی پریشان ہمیں دکھائی دے گا، کیوں؟ اگر اسے پاکستان کی ضرورت ہوگی، اگر اسے پاکستان کے ساتھ پیار ہوگا، اگر اسے پاکستان کی عزت کرنا ہوگی اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی پرواہ بھی کرنا ہوگی، وہ پارٹی فکر مند ہمیں دکھائی دے گی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں صحافیوں کی۔ پاکستان میں 2 طرح کی صحافت ہوتی ہے، ایک وہ جو حرام خوری، چوری، بھتہ خوری، بلیک میلنگ اور ان تمام لوگوں سے جو 2 نمبر کام کرتے ہیں ان کو سہارا دیتی ہے، ان کے سر پر طاقت کا ہاتھ رکھتی ہے اور انہیں مزید 2 نمبری کی طرف دھکیلتی ہے۔ ان صحافیوں کا بس یہ کام ہوتا ہے کہ انہیں سہارا دیں اور صرف چند ہزار روپیوں کے پیچھے یہ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، اور ہر صحافی نے مختلف فیکٹریوں میں، مختلف کمپنیوں میں، مختلف جگہوں پر منتھلی اپنی سیٹ کی ہوتی ہے۔ اس طرح کے بھی صحافی پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اور ناظرین مزے کی بات، وہ تمام صحافی ندامت شرمندہ ہونے کی بجائے سینہ تان کر چلتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں ہر پولیس والا ڈرتا ہے ان تمام صحافیوں سے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، ہر پولیس والا نہیں ڈرتا، صرف وہ پولیس والا ڈرے گا جو خود رشوت اور 2 نمبری کا کام کرتا ہوگا۔ بدقسمتی سے یہاں 80% پولیس والے ایسے بھی ہیں جو ڈرتے ہیں ان صحافیوں سے جو خود 2 نمبر ہیں۔ ان کے اوپر کبھی تھوڑی کی یہ FIR نہیں ہوتی، اگر کاٹی بھی جاتی ہے تو غلطی سے پرچہ کاٹ لیا جائے تو 2 نمبری یا رشوت یا بلیک میلنگ کا پرچہ ناظرین کاٹا جاتا ہے۔ ناظرین دوسری صحافت کی طرف چلتے ہیں، جو صحافت کو اپنا ایمان سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ حق اور سچ کی جنگ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین صحافت ایسی چیز ہے جسے سن کر اس ملک کی عوام میں شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے سیاست میں سیاستدان کس طرح اس ملک کو لوٹتے ہیں یا اس ملک کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف صحافت ہی آپ کو بتاتی ہے۔
عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے؟ ارشد شریف کا، سمیع ابراہیم اور بھی بہت سے ایسے صحافی ہیں جن پر روز کئی پرچے کاٹے جا رہے ہیں، کس چیز کے؟ نہ چوری کے، نہ بلیک میلنگ کے، نہ دھمکیوں کے، نہ ہی کسی اور وجہ سے۔ ناظرین، ان پر پرچے غداری کے کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس ملک کی عزت کی خاطر جان تک دینے کو تیار ہیں، ان پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ بھی غداری کے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو کروا رہے ہیں پرچے، اور ان پولیس والوں کو شرم آنی چاہیے جو ہر پرچے بار بار ایک ہی غداری کے پرچے کاٹتے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں اب کوئی چیز بھی آزاد نہیں رہی، نہ صحافت، نہ حق کا ساتھ دینا، نہ اپنے حق کے لیے، نہ ہی پاکستان کے حق میں آپ بول سکتے ہیں۔ اگر بولے تو ناظرین یاد رکھیے گا غداری کا پرچہ آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی عزت کی خاطر پاکستان کے حق میں بولنے پر پرچے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر نہیں کسی بھی بات کا، کیونکہ اللہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے جتنے پرچے کاٹنے ہیں یہ کاٹ لیں۔ وہ صحافی جو اپنے ایمان اور پاکستان کی عزت کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ آپ جتنے بھی پرچے کٹوا لیں انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں ناظرین بات کرتے ہیں پنجاب پولیس کی کارکردگی پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں پنجاب پولیس کا رویہ بہت تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پاکستانی عوام کو پنجاب پولیس سے پیار ہونے لگا تھا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ پولیس کے محکمے میں کام ہو رہا تھا، ان سے ان کا کام پوچھا جاتا تھا، پولیس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا۔ کوئی پولیس والا اگر رشوت لیتا تھا تو اسے بلا کر اس کی کلاس لی جاتی تھی، یا اسے معطل کر دیا جاتا تھا، یا اسے سزا ملنی شروع ہو گئی تھی۔ ان 3.5 سالوں میں ہم نے کبھی شاہی پولیس کو جگہ جگہ ناکے لگائے نہیں دیکھا تھا، مگر اب جیسے ہی تجربہ کار مہان وہ لوگوں کی حکومت آئی جو کئی سالوں سے اس ملک میں حکومت کرتے آ رہے تھے، دوبارہ ملک کو پلیٹ میں سجا کر جب پاکستان کو ان کے حوالے کیا گیا، پولیس بھی اپنی اصلیت پر واپس آ گئی، جگہ جگہ ناکے لگانا شروع ہو گئے۔ ناظرین، یہ ناکے ہمارے لیے نہیں لگائے جاتے، ہمیں حفاظت نہیں دی جاتی ان سے، بلکہ یہ ناکے پولیس والے اپنی خالی جیبوں کو بھرنے کے لیے لگاتے ہیں، ان غریب لوگوں کو روکتے ہیں جو چند ہزار کی تنخواہوں پر گزارا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ناکا لگا ہوگا صرف موٹر سائیکل والوں کو ہی روکا جاتا ہے، اور ان سے 50-100 روپے لے کر انہیں جانے دیا جاتا ہے، چاہے ان کے پاس کاغذات پورے بھی ہوں، پھر بھی ان بیچاروں پر یہ ٹیکس ہے پولیس والوں کی طرف سے کہ انہیں 50-100 روپے لازمی دینے ہوں گے۔ اس حکومت میں پولیس کی کارکردگی یہ ہے، اگر کوئی FIR کٹوائے گا تو ہر روز اسے تھانے میں 6 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ ملزم AC کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور مدعی بیچارہ ملزم بنا تھانے میں سارا دن گرمی میں گزارتا ہے اور نا امید ہو کر واپس گھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے کارکردگی اس پنجاب پولیس کی۔ ناظرین، حوالدار سے لے کر DSP تک سب کو فٹ ہونے کی بجائے سب کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ پولیس کوئی بھی ملزم بھاگ جائے ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ بھاگ کر اس ملزم کو پکڑ سکے۔ ناظرین، سارے افسر، سارا نیچے والا عملہ رشوت دے کر اس میں بھرتی ہوا ہے، اور ہم پھر توقع کریں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گی تو یہ بہت اچھا خواب ہے جو پوری عوام جاگتے میں دیکھتی ہے۔ جب تک اس ملک میں میرٹ پر کام نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں رشوت دے کر نوکریاں ملیں گی، جو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں انہیں پیچھے رکھا جائے گا، جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں انہیں سامنے لا کر ان سے کام کروایا جائے گا، تو بدقسمتی سے پاکستان ناظرین کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔